قسمت، نصیب، تقدیر، یہ کیا اہمیت رکھتے ہیں انسان کے لیے؟ سر بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ. تینوں میں فرق کیا ہے؟ وہ میں عرض کرتا ہوں. اگر مجھے کوئی کہے، آپ کو کہے، یا کمرے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ کہے کہ آپ کی قسمت کس سے لکھوائی جائے دوبارہ، تو آپ کس سے لکھوانا پسند کریں گے؟ اللہ سے. نہیں، آپ تو اللہ سے کرتے ہیں، مگر نارملی لوگ اگر ہم کسی انسان سے، میں خود لکھوں گا اپنی قسمت. اپنی والدہ سے لکھواتے ہیں. 80% لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ماں سے زیادہ، ماں بہتر سمجھتی ہے. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. اس کو 70 ماؤں جتنا نہ سمجھیں، ایک ماں جتنا کریڈٹ تو دیں کہ جس نے آپ کی قسمت لکھی اس میں برائیاں لکھی ہوں گی، کیا اس نے اس پہ فساد لکھے ہوں گے، کیا اس میں ناکامیاں لکھی ہوں گی. یہ ہم خود بناتے ہیں. اللہ تو سب کچھ بہتر ہی لکھتا ہے. میں وہی عرض کرنے لگا. تقدیر وہ ہے کہ آپ نے پیدا کب ہونا، آپ نے مرنا کب ہے، آپ کی کتنی اولاد ہونی ہے. قسمت ہم خود بناتے ہیں. ہماری تقدیر اللہ نے لکھ دی. اللہ لکھتی ہے. وہ قسمت اور نصیب خود انسان محنت اور سوچ سے بناتا ہے. آپ کی سوچ سے بنائیں گے. جو میں آپ کو اس وقت سوچ آپ کے لیے سوچوں گا نا، اس کا اوور فلو مجھے آئے گا. سانپ سیڑھی کا آپ نے کبھی کھیل دیکھا؟ جو لوڈو کے ساتھ ایک سانپ سیڑھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی اس طرح بنا دی ہے. اس میں سیڑھیاں تو بنا دی ہے، سانپ نہیں بنائے. سانپ ہم خود بناتے ہیں، کسی کے لیے برا سوچ کے، کسی کے لیے برا کر کے، کسی کے لیے برا بول کے. جیسے ہم یہ چیزیں کرتے ہیں ہماری کہانی میں سانپ یعنی آنے کہ شروع ہوتا ہے. انسان خود گمان کرتا ہے اور جیسا گمان کرتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. ویسا ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپ اچھا گمان کرتے ہیں تو اچھا بھی تو دیتا ہے اللہ تعالیٰ، انسینٹیو دیتا ہے نا آپ کو. تو آپ برا کیوں سوچیں؟ مسلمان، مومن اور امتی، یہ 3 مختلف لفظ ہیں، جی، الفاظ ہیں. جی. کیا فرق ہے ان میں؟ دیکھیں مسلمان تو وہ ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھ لیا اور آگے. مومن وہ ہوتا ہے جس نے قلب سے، اور پرہیزگار ہو، جس نے دل سے اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ کو. پھر امتی اس سے اگلا ٹائٹل ہے. وہ ہے جو آقا کریم کی اخلاقیات میں داخل ہو گیا. درود اس نے صرف پڑھنا شروع نہیں کیا، اس نے درود طاری کر لیا، اپنے عوام کے لیے خدمت میں لگ گیا، اخلاقیات کے اس لیول پر چلا گیا. تو امتی کا ٹائٹل جو ہے نا وہ کرنا بڑا آسان ہے. ہر مسلمان میرا خیال ہے اہل نہیں ہوتا امتی بننے کا. اکثر لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وظیفہ دے دیا، یہ پڑھ لو، کوئی تعویذ لکھ کے دے دے گا. یہ وظائف جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ ابھی آپ نے ایک بات فرمائی کہ اگر آپ کی جوتی ٹوٹ جائے تو آپ اگر اس کے اوپر 1000 وظیفہ پڑھ لیں تو اس میں برکت آ جائے گی، کوئی آ کے ٹھیک کر دے گا. وہ جوتی خود بخود ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا چلانی ہے، اسباب دنیا، کائناتیں چلانی ہے. وظائف برکت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودوں کے لیے ٹھیک ہے کہ مگر آپ کسی مقصد کے لیے اگر پڑھیں گے نا تو وہ مقصد خدا ہو جائے گا. کیا وہ مقصد خدا سے بڑا؟ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا. آپ کے بچے جب کھانا کھاتے ہیں یا آپ ان کو کھانا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اب میرے لیے وظائف پڑھو. آپ اللہ تعالیٰ سے وہ گمان کیوں نہیں کرتے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیارا ہے؟ وہ ہمیں ویسے بھی دیتا ہے، صرف خلوص کے 1 دفعہ 2 دفعہ، مشقت میں نہیں. اگر کوئی بندہ 3 4 گھنٹے جانے نماز پہ بیٹھتا ہے صرف اپنے ایک مقصد کے لیے، تو اسے ایسا نہیں کہ وہ خلق کی جا کے خدمت کرے. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو میرے خلق کے ساتھ جڑے گا میں اس کے ساتھ جڑ جاؤں گا. تو وہ وظیفہ زیادہ بہتر ہے یا ان یتیموں کی خدمت کرے، بزرگوں کے وظائف آسانیاں پیدا کرتے ہیں کسی چیز کے ہو جانے میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور آپ کے اندر وہ سیل پیدا کرتے ہیں کہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آ جائے. کتنے لوگ فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مجھے یہ بیماری ہے، ایسے ہے، اس کو ٹھیک کر دیں، اور کیسے حل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، آج کل تو میرا واٹس ایپ ہینگ ہو جاتا. یہ میں نے ابھی بھی اپنا فون الٹا کر کے رکھ دیا. اس سے پہلے میں نے سب سے معذرت کی کہ 1 گھنٹہ 700 سے 600 لوگ پر ڈے، اور تھرسڈے اور منڈے 2 دن میں نے سیشن کے رکھے. پہلے صرف جمعرات کو کرتے تھے، اب سوموار کو بھی کرتا ہوں. پہلے جمعرات کو صرف علاج ہوتا تھا، اب سوموار کو بھی ہو جاتا ہے. اب 2 دن، بلکہ اب تو 7 دن ہوتا ہے. ایسے کیوں ہوا؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کی دین ہے نا. میں تو پوسٹ مین ہوں. میرے پاس اپنا ہے کیا ان لوگوں کے لیے؟ آپ کی خوبصورتی آپ کے لیے نہیں ہوتی، آپ کا علم بھی آپ کے لیے نہیں ہوتا. پرسوں ترسوں میرا ایک دوست وہ انجینئر ہوا ہے، وہ بڑا بنایا ہوا تھا. تو میں نے کہا کیوں بھائی، تو اب تو غصے میں نہیں آتے؟ اس نے کہا یہ دیکھیں نا، یہ 3 اسٹوپڈ لوگوں نے مجھے، میرے رینک کے لوگوں نے مجھے. میں نے کہا رک جاؤ، کیا لفظ استعمال کیا تم نے؟ اسٹوپڈ؟ کہتا جی. میں نے کہا تم مانتا ہے کہ اسٹوپڈ ہے؟ وہ کہتا ہاں. تو میں نے کہا تجھے غصہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ان کے حصے کی عقل اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دی کہ تم ان کو ایجوکیٹ کر سکو. صحیح. تو میرے پاس جو ہے لوگوں کے لیے وہ دینا ہے، ان کو جتنا دوں گا اتنا وہ انسینٹیو دے گا مجھے.